نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کشمیر گزٹ چینل کے چیئرمین جناب اصغر علی عباسی صاحب اور ان کے برادر اصغر جناب بابر علی عباسی صاحب کا، جنہوں نے محرم الحرام کے حوالے سے چند لمحات کے لیے میرا انتخاب کیا کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں۔ اللہ پاک کا یہ اعلان کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ تک نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ دونوں شہزادے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے شہزادوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ امام حسن میرا یہ حسن اور حضرت امام حسین میرا یہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون حسن اور کون حسین؟ جنہوں نے سیدۃ النساء خاتون جنت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں آنکھ کھولی اور جب کانوں میں آواز پہنچی تو وہ یاسین والقرآن الحکیم یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اللہ کے پاک کلام کی آواز ہمیشہ آپ کے کانوں میں گونجی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری رمضان المبارک میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ ٹھیک 11 ماہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 اپنے لخت جگر کو اپنا لاب دہن کھجور اپنے منہ مبارک میں چبا کر اپنے لاب دہن اور کھجور سے جنم گٹی عطا فرمائی۔ بلا کتنا مقدس اور مبارک وہ منہ اور وہ شکم ہے جس شکم میں لاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہا ہے اور پہلی خوراک کے طور پہ داخل ہو رہا ہے۔ بلا اس منہ سے ساری زندگی خوشبو کی مہک، ساری زندگی خوشبو کے حلے اور ساری زندگی حق و سچ کی بات اور ساری زندگی حق پرستی اور حق کے بول بالا کے لیے زبان چلتی رہی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہونا اہل محبت اور اہل عشق اپنا وطیرہ سمجھتے ہیں۔
حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ وہ عظیم نوجوان، عظیم خاندان نبوت کے افراد ہیں جنہوں نے ہر دور میں ہر وقت دین اسلام کی پاسداری کی۔ آپ ذرا عالم تصور میں جائیں، 22.5 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں مزید یہ سلطنت پھیلی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مزید اس سلطنت کو عروج ملا، حتیٰ کہ آج کے 40 ممالک جن پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ آپ ان 40 موجودہ ممالک پہ حکومت فرما رہے تھے، لیکن جب پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت کی بات آئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون ریزی سے بچتے ہوئے، اسلام کا ترہ امتیاز بلند کرتے ہوئے اپنی حکومت سے استعفیٰ پیش کر دیا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مقدس شہر مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، حتیٰ کہ 40 ممالک تک کسی بھی جگہ کسی مسلمان کا خون بہے۔ آپ نے دونوں گروہوں میں صلح کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پہ بیعت فرمائی، اور پھر 2 گروہوں میں جو تصادم ہونے والا تھا اس تصادم کو ختم کر کے محبت و آشتی کا ماحول بنایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو بے شمار خطوط ملے اور آپ کو دعوت دی گئی کہ اے امام حسین، اگر آج آپ نے آ کر ہماری داد رسی نہ کی، ہماری حوصلہ افزائی نہ کی، ہمیں دین کی باتیں نہ بتائی، کل قیامت کے دن ہم برملا بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دیں گے کہ آقا ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا۔ امام حسین تشریف نہیں لائے، لیکن امام حسین یہ جانتے تھے کہ اب جو حاکم بن چکا ہے وہ دین کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہا، شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھ رہا۔ بلا کیسے ممکن تھا کہ جس شہزادے کی پہلی خوراک لابدان مصطفیٰ بنی ہو، جس شہزادے نے آغوش مصطفیٰ میں پرورش پائی ہو، جس شہزادے نے دوش مصطفیٰ پہ سواری کی ہو، جس شہزادے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق پڑھایا ہو، بطور استاد اور بطور ٹیچر تختیاں لکھوائی ہوں، سبق پڑھایا ہو، پڑھنا لکھنا سکھایا ہو، بلا وہ شہزادہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بے دین، شرابی، بدتمیز اور بد تہذیب شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر مدینہ منورہ سے مکہ حج کے ارادے سے چلے، لیکن راستے میں قاصد ملتے رہے، خطوط پہنچتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں پہنچ کر حج کے ارادے کو عمرے میں بدلا اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد، دست
در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچ چکے، وہاں بھی آپ نے بطور حجت کئی مرتبہ خطاب فرمایا اور اپنے مخالفین کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اپنا مقام بتایا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر رسول اللہ کے دین کی پاسداری کی ہے، میں تو وہ ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی ہے، میں تو وہ ہوں جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اور میں تو وہ ہوں کہ جن کے لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ مؤخر فرمایا اور مجھے اپنی گود میں اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین چلچلاتی دھوپ میں مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوئے، پاؤں گرم ریت کی وجہ سے جلس رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فروز تھے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اٹھے اور مسجد نبوی کے سین سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اٹھا کر دوبارہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، اور ممبر پہ بیٹھ کر دائیں ران پہ حضرت امام حسن کو اور بائیں ران پہ حضرت امام حسین کو بٹھایا، اور بٹھا کر صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ میرا حسن ہے اور یہ میرا حسین ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ دیکھ لو ان کا مقام اور مرتبہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کے والی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مختار کل نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نواسوں کے لیے خطبہ مؤخر فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان اور عظمت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جس طرح صحابہ کرام ان کی قدر و منزلت کرتے تھے، جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اس کے مطابق ان کی عزت و توقیر، ان کا مقام و مرتبہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 10 محرم 9 محرم پورا محرم الحرام ساری زندگی ان کے ساتھ وہ محبت کریں جس طرح صحابہ کرام محبت فرماتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ پاک رب لم یزل سے محبت کی، اور جس نے میرے حسن اور حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، اور جس نے مجھ محمد کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حسنین کریمین سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔